لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم. أعلى حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و علم ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حیدرآباد دکن کی سرزمین سے جو خراج تحسین علی جناب مرزا عبدالشکور بے صاحب نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پیش کیا تھا، آج بھی وہ کلام ایوان عام و خاص میں گونج رہا ہے. سبوں سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. سبوں سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج. اور میرے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلی حضرت بے شک جانشین مفتی اعظم فخر اہل سنت علامہ اختر رضا خان ازہری علی رحمان نے اپنے نام جان کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ زمین پر اسے گلہائے تبریک نظر ہے. نوجوانوں نے اہل سنت یاول مہاراشٹرا کو جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال امام احمد رضا کانفرنس و یاد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین. آئیے عظمانوں سے قبل سبحان اللہ. حضور
دعوت ہو رہی ہے، آپ ادب و احترام کے ساتھ حضور والا پانے دیں۔ اپنے اجلاس سے گزارش ہے آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ تمامی افراد بیٹھ جائیں، ادب و احترام رکھیں اور بہت عظیم شخصیت کا بیٹھے رہوں جگہ برابر میں کو پاٹے رکھے کوشش نہ کریں اور شور شرابہ بھی کم کریں۔ اللہ کے لیے بیٹھے تو وقت کا گزر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، گلزار سیادت، حضرت علامہ گلزار ملت، وارث جبہ مولا کائنات، وارث جبہ مولا کائنات، وارث جبہ مولا کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وارث جبہ مولا کائنات، وارث جبہ مولا کائنات، شہزادہ فاتح خیبر، شہزادہ فاتح خیبر، لبیک یا رسول اللہ لبیک، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت شہزادہ فاتح خیبر، شہزادہ فاتح خیبر، وارث جبہ مولا کائنات، وارث جبہ مولا کائنات، فرزان سرکار رسول۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، سب بیٹھ جائیے محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے آپ لوگ بیٹھنے کی کوشش کریں، ادب کے دائرے میں بیٹھ جائیے، شور شرابہ بہت خوشنصیبی کی بات ہے اولاد رسول وارث جبہ مولا کائنات، نبی امام حسین حضرت علامہ سید گلزار یا صاحب اللہ اسماعیلی واسطی قادری سجادہ نشین خانقاہ رضاویہ مسوری شریف کی وہ عظیم شخصیت جلوہ وار ہے جن کے چہرے کو دیکھنا کی عبادت ہے اور آپ کو شکریہ کہنا کہ موجود کی آپ بیٹھ جائیے بھائی، ابتدائی کا آپ بیٹھ جائیے، علامہ صاحب کا خلاف کارنامہ جو بنا ہے آپ تشریف رکھیں۔
تشریف رکھیں حضرات۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بتمام ملك الله. جس مبارک ہستی کا آپ سرتاپا انتظار بن کر انتظار کر رہے تھے، وہ مبارک ذات ہمارے درمیان جلوہ ہو چکی ہے۔ جو کسی محتاج کی تعارف نہیں، کسی تعارف کی محتاج ہے، یہ ذات وہ ذات ہے جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے، گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول ہیں، یہ گلزار سیادت ہے، یہ گلزار قادریت ہے، یہ شہزادہ غوث اعظم ہے، یہ وارث جبہ مولائے کائنات ہے، یہ مخدوم المشائخ ہے، یہ حضور گلزار ملت ہے، اور حضرت ہمیشہ جو اپنا تعارف رکھتے ہیں وہ اس انداز میں رکھتے ہیں کہ میں بریلوی سید ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت جلد حضرت آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جو وقت مجھے میسر آیا ہے، اس وقت میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر اپنی جگہ دوں گا، لیکن ایک مرتبہ اور آپ حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی آواز درود شریف، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ تو آج کی یہ محفل اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب اور شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مفتی عالم الشاہ مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے منسوب ہے۔ حضرات، کیا آپ نے غور فرمایا ہے کہ جن
دو سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ تھے، بزرگوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک وہ ذات ہے جسے مجدد اعظم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ذات ہے جسے مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات محترم ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم غرباء اہل سنت کو وہ اعلیٰ قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ ہم سی قسمت، ہم جیسی قسمت نہ کسی کی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ کہ ذرا غور تو فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی اعلیٰ قسمت دے کر پیدا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے وہ فقط رسول نہیں، وہ رسول اعظم ہے، اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جتنے اعظم بنائے ہیں سارے اعظم اللہ نے ہم سنیوں کو عطا فرمائے ہیں۔ مسلمانوں، رسول اعظم ہمارے پاس، فاروق اعظم ہمارے پاس، شہید سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اعظم سے لے کر سبحان اللہ، مفتی اعظم تک سارے اعظم ہمارے پاس، بے شک بے شک، حق ہے، بے شک سارے اعظم ہمارے پاس، ہمارے پاس۔ تو پیارے، اس اچھی بھلی جماعت کو چھوڑ کر کہا جا رہا ہے 3 دن یومال، کہا جا رہا ہے 40 دن کے لیے پنڈرپور، نہ جا کہیں۔ بے شک بے شک، اس جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے، یہی جماعت کامران ہونے والی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھو، کبھی بھی کسی بھی غلطیدہ گمراہ جماعت و فرقے کے ذمہ دار نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پاک؟ کہیں پر یہ سنا ہے، پڑھا ہے تو دکھاؤ کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ مودودیوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ غیر مقلدوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ نیچریوں
عقیدہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیا ہے تو فقط امام اہل سنت نے. اب وہ لوگ توجہ فرمائیں جو ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ 2 کشتیوں کی سواری کر لو، ایک پیر اس کشتی میں ایک پیر اور کی کشتی میں. نہیں بابا، ایسے نہیں کرنے. یہ 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو، مگر معاملہ کلیئر ہو. میں ادھر بھی ادھر بھی نہیں چلتا. نہ رے بابا، ادھر ہو یا ادھر ہو. اور میں تو یہی کہوں گا، ادھر کیا ہے اور ادھر کیا نہیں ہے. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا نہیں ہے. نادان اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ رویہ اختیار کر رہا ہے کہ ان کو بھی لے کے چلو، ان کو بھی لے کے چلو. نادان، آج تو یہ دنیا کا ماحول ہو گیا ہے کہ سب یہی نعرہ دے رہے ہیں، بھاؤ یہ ٹائم ایسا نہیں ہے نا. سب کو لے کے چلنے کا، سب کو لے کے چلنے کا یہ ٹائم ایسا نہیں ہے نا. اتحاد، اتحاد، اتحاد. ارے ہارے بابا، اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کون نہیں بول رہا. لیکن ذرا یہ بھی تو سوچ، اتحاد توڑا کون ہے اور اتحاد کرنا کس کو ہے. ابھی اے یاول کے لوگوں، ایک چھوٹا سا سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ میرا جواب دے دو. سب سے پہلی پرانی بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. زور سے بولو. کوئی ڈاؤٹ ہے کہہ رہے بابا؟ کوئی شک ہے؟ فوٹو لینا بیٹا. فوٹو نہیں، ویڈیو نہیں، اونلی آڈیو. واہ واہ. اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال تو میں کیا پوچھا؟ سب سے بڑی پرانی جماعت کا نام؟ زور سے ذرا. کوئی ڈاؤٹ؟ کوئی شک نہیں نا. اگر کسی کے ذہن و فکر میں شک و گمان کے جراثیم پیدا ہوں تو اس تک میرا چیلنج پہنچانا اور اس سے کہنا کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی اور جماعت و فرقے کا تسلسل آقا تک نہیں پہنچتا. ایک ہی جماعت جس کا تسلسل یعنی کنٹینیوشن نبی تک پہنچتا، اور کسی کا نہیں پہنچتا، اور کسی کا نہیں پہنچتا. تو حضرات پتہ چلا سب سے پرانے سب سے بڑے ہم ہی لوگ ہیں، اور یہ سب بعد والے ہیں، یہ سب بعد والے ہیں. تو ذرا سوچو نا، اتحاد توڑے کون؟ ہم ہی پرانے ہیں. ہم ان کو چھوڑ کر آئے یا وہ ہم کو چھوڑ کر گئے؟ ہم کو چھوڑ کر گئے. ہمارے بعد میں آئے، ہم کو چھوڑ کر گئے. نئی ٹیم بنائے، نیا پلیٹ فارم بنائے، نیا گروہ بنائے، نئی جماعت بنائے، نیا پلیٹ فارم تیار کیے. اب الگ ہو کر بول رہے آرے بابا اتحاد
ایسا ہوتا کیا؟ نہیں نہیں نا؟ ایک پورا پریوار، ایک پوری فیملی ایک ذاتی مکان میں رہتی ہے، ایک کو اختلاف ہوا وہ گھر سے باہر نکل گیا، اور ایک بھاڑے کا روم لے کر، جس کو تم کہتے ہو بھاڑے کی کھولی، وہ لے کر کے وہ اس روم میں شفٹ ہو گیا، اور اب وہ الگ ہو کر اپنے پریوار کے لوگوں سے کہتا ہے اے میرے خاندان والوں، پریوار والوں، آؤ اتحاد کرو۔ پریوار والے خوش ہو گئے، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اتحاد کر لیں۔ تو وہ شرط رکھتا ہے اتحاد کا طریقہ یہ ہوگا، میں اس گھر میں واپس نہیں آتا، تم وہ گھر سے نکلو، میرے بھاڑے کے روم میں آؤ۔ بولو یہ عقل مندی ہے؟ یہ سمجھداری ہے؟ ہرگز نہیں نا۔ سب لوگ کیا بولتے؟ ارے پاگل ہوا کیا؟ ارے دیوانہ ہوا کیا؟ ارے ہولے، یہ طریقہ نہیں ہے اتحاد کا۔ تو چھوڑ کر آیا ہے، تو واپس جائے گا، تو باہر نکلا ہے، تو لوٹ کر آئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں گھر واپسی، اسی کو کہتے ہیں گھر واپسی۔ ہم کو نہیں کرنا ہے بابا، تیرے کو کرنے کا، تو واپس۔ تو اس مثال کو ذہن میں رکھو اور سارے لوگوں سے یہ بتا دو ہم اتحاد کو تیار ہیں، ہم اتحاد حقیقت میں ہم ہی تو چاہتے ہیں۔ تم خالی بولتے ہو، کرتے نہیں۔ ہم کرتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، اور بولتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ دعوت دے رہے تھے، یہ دعوت دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ آ جاؤ، جتنے اہل سنت کو چھوڑ کر گئے تھے سب واپسی کرو، اہل سنت و جماعت میں آؤ، لوٹ کر تم واپس آؤ گے اسی جماعت میں جس جماعت کو تم چھوڑے ہو یا تمہارے بڑے چھوڑے ہیں۔ راستہ یہی ہے اتحاد کا کہ اس جماعت میں لوٹ کر آ جاؤ گے، اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن کان کھول کے سنو، جب اس گھر میں لوٹ کر آؤ گے تو باہر کی بولی نہیں بول سکتے، اس گھر کی جو بولی ہے وہی بولنی پڑے گی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ گھر واپسی کروں گا اور باہر کی بولی بولوں گا کہ نبی مر کے ختم ہو گئے، نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تو کان کھول کے سن، ایسا بولنے والے کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس گھر میں اگر لوٹ کے آئے گا تو یہ کہنا ہوگا تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا اگر تو یہ سوچتا ہے اگر تو یہ سوچتا ہے کہ گھر واپسی کر دوں گا اور باہر والی بولی بول دوں گا کہ نبی تو مجبور ہے، بولو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ہم یہ بولی بولتے ہیں؟ کیا ایسی بولی بولنے والے کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس اگر لوٹ کے آنا ہے تو پھر تجھے یہی کہنا ہوگا میرے اعلیٰ حضرت کی زبان میں سورج الٹے پاؤں پٹے، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھے میرے تاج الشریعہ کی زبان میں یہی اعلان کرنا ہوگا، جہاں بانی ادا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے ہمارا پیر کیسا ہو، ہمارا پیر کیسا ہو۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ گھر واپسی کروں گا، لوٹ کے آ جاؤں گا اور وہی بازاروں بولی بول لوں گا،
کہ نبی کو تو پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے، کل کیا ہوگا نبی کو کیا پتا۔ ایسی بولی بولنے والے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر اس گھر میں لوٹنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، گھر واپسی کرنا ہے، تو پھر تجھے یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اور اسی پر قائم رہتے ہوئے یہی اعلان کرنا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے گرا ہو بھلا، جھگنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ گھر واپسی کر لوں گا اور جو بازارو بولی ہے وہ بول لوں گا، ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کہ تو یہ سوچتا ہے کہ گھر میں واپس آئے گا اور باہر کی بولی بولے گا اور یہ اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا کہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی ہم جیسے ہیں، ہم نبی کے جیسے ہیں، نبی بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، بشر بشر برابر ہے۔ ایسی اگر گندی بولی بولتا ہے تو یو آر ناٹ ویلکم، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس گھر میں۔ اگر تجھے اس گھر میں لوٹ کر آنا ہے تو پھر تجھے یہی عقیدہ اپنانا ہوگا جو ستھرا عقیدہ اہل سنت کا ہے، کہ بے شک نبی بشر ہے لیکن بے مثل و بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی ہے، اللہ کی شرطہ قدر شان ہے کہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور گلزار ملت، وارث جبہ مولائے کائنات، اشرق اعلی حضرت۔ تو بالکل یاور کے لوگوں، مہاراشٹر کے لوگوں، جلگاؤں کے لوگوں، بھساول کے لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو، اتحاد کی دعوت دینے والے کو تم صحیح جان کر اس کا دامن مت تھام لینا۔ اتحاد کی دعوت تو آج بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، لیکن سنو، سب کو کان کھول کر یہ سنا دو کہ اتحاد ہم کو نہیں کرنا ہے، اتحاد تم کو کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، سوائے قادیانیوں کے اور رافضیوں کے سبھی کا کلمہ ایک جیسا ہے۔ بتاؤ، یہی کلمہ پڑھ کر کے تو یہ ایسی گستاخی کرتے ہیں، یہی کلمہ پڑھ کر کے تو یہ نبی کی شان میں اس طرح بھونکتے ہیں۔ ایسے نبی کی شان میں بھونکنے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم ہماری عزت نہیں چاہتے، ہم نبی کی عزت چاہتے ہیں۔ ہم ہمارا احترام نہیں چاہتے، ہم نبی کا احترام چاہتے ہیں۔ ہم انہیں کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، نبی کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے نبی کی عزت کرتے ہیں۔ پیارے، آج ماحول یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے سلام کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ مت دو ان کے سلام کا جواب، وہ لاکھ مرتبہ بھی سلام پھینکے، ان کے سلام کا جواب کر دو، اور میرے اس بات کو اپنے ذہن کے نہا خانے میں محفوظ کر لو۔ پیارے، السلام علیکم میں 11 حروف ہے، وعلیکم السلام میں 12 حروف ہے۔ یہ سلام کے حروف کے ادب ہی ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔ 11ویں والوں، 12ویں والوں کو سلام کرو، 12ویں والوں، 11ویں والوں کو جواب دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، اسی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اسی کو سلام دیا جائے گا جو ہمارے نبی پر کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، نہ جائیداد چاہیے، نہ پراپرٹی میں حصہ، نہ دولت چاہیے، نہ ہماری عزت چاہیے، ہمیں چاہیے تو رسول پاک کی عزت چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دل سے نبی کی عزت کرو، تم نبی کی دل سے عزت کرو،
اور وہ لوگ کان کھول کے سنیں جو دو کشتیوں کے سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حماقت مت کرو، وقت ہے سمجھ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، اہل سنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس بیڑے اہل سنت میں آ جاؤ. یہی وہ واحد بیڑا ہے جو کامیاب ہوگا، جو کامران ہوگا، جو پار کھاڑ لگے گا. حضرات محترم، اور باقی کے سب ڈوب جائیں گے، غرقاب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا. حضرات محترم، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب اتنا اعتماد کیسے، یہ کانفیڈنس کیسے؟ تو پیارے، اعتماد ہے تبھی تو بات ہو رہی ہے، کانفیڈنس ہے تبھی تو بولا جا رہا ہے. اور میں کیا بول رہا ہوں؟ میں تو اپنے امام کی بات بتا رہا ہوں، میں تو اپنے امام کی بات بتا رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کی بولی بول رہا ہوں. حضرت محترم، اعلیٰ حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اور عالم تصور میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلو، سبحان اللہ، اور چوکھٹے اعلیٰ حضرت پہ کھڑے ہو کر کے یہ معروضہ پیش کرو. حضور دعویٰ کیا ہے، اور حضور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتے، آپ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتے. حضور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سرکار یہ دعویٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے عالم تصور میں یہ جواب آ رہا ہے. اے میرے پیارو، دلائل ہے، دلائل صرف دلیل نہیں ہے، دلائل ہے. ان دلائل میں سے ایک دلیل تم سن لو اور لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ ذرا اس سفینے میں جھانک کر دیکھو جو پار لگنے والا ہے. اسی سفینے میں تمہیں غوث اعظم بھی نظر آئیں گے، تمہیں غوث اعظم بھی نظر آئیں گے. اور یہ وہ غوث اعظم ہے جس غوث اعظم نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا کیا تھا. ارے جو غوث یہ شان رکھتا ہو کہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دے، وہ جس کشتی میں سوار ہو وہ کیسے ڈوب سکتی ہے؟ بول دے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ. اور بات سنتے چلو پیارے، اہل سنت کی کشتی میں سوار ہو. جو جب تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تمہارے اندر بھی وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد پیدا ہوگا. اور جب وہ اعتماد، وہ کانفیڈنس تمہارے اندر آئے گا تو پھر تم بھی یہی اعلان کرتے نظر آؤ گے، تجھ سے اور جنت سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کامیاب جماعت ہے. یہی جماعت کامیابی کے راستے پر نامزد ہے. جنت کا مسافر اگر کوئی ہے تو وہ سنی مسلمان ہے. لہذا نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، بلکہ تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ذات وہ ذات ہے جس ذات نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر قدم پر ہماری رہبری فرمائی ہے. حضرات محترم، آج ہمارا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی نوازشات ہیں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی دین ہے.
کہ آج میں اکیلا نہیں، صرف یاوت کے مسلمان نہیں، صرف جلگاؤں بھساول کے مسلمان نہیں، صرف مہاراشٹر اور خاندیش کے مسلمان نہیں، صرف ایم پی اور یو پی کے مسلمان نہیں، صرف ایم پی کے اور بہار جھارکھنڈ کے مسلمان نہیں، بلکہ جہاں جہاں سنی مسلمان رہتا ہے وہ یہی کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہندوستان زندہ باد آج کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں اور میں بہت شارٹ میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم میں گفتگو کو پھیلا نہیں رہا ہوں بلکہ نتیجہ دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم اب یہ پیغام لے کر کے آپ اٹھیے گا کہ دوستوں اور بزرگوں، صرف مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد یہ نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، یہ نعرہ لگانا کافی نہیں ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگا کر اپنی دکان چلا رہے ہیں، تو یہ نعرہ لگا کر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، دکانیں چمکا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، صرف نعرہ لگانے والے کافی نہیں بلکہ کلی طور پر جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں حقیقت میں وہی مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، حقیقت میں وہی مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حقیقت میں وہی امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، صرف رد وہابیہ کر کے اگر تم سیلفی یا ویڈیو لیتے اور بناتے ہو تو پھر سن لو، تم بھی اصل میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم رد وہابیہ کے ساتھ ساتھ فوٹو اور ویڈیو سے بچتے ہو تو حقیقت میں تم اعلیٰ حضرت والے ہو۔ دیکھو میرے حضور گزار ملت کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ یہ جس جنگل میں جاتے ہیں وہ جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، جو بستی غیر آباد ہوتی ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، جہاں لعنتیں برستی ہوتی ہیں ان کا ایک قدم بڑھ جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ذات، ایسی وہ ذاتیں ہیں جن سے آپ کو قریب آنا ہے، جن کے دامن کو آپ کو تھامنا ہے، اور نہ صرف تھامنا ہے بلکہ ان کے تعلیمات پر آپ کو کلی طور پر عمل کرنا ہے، ان کے چھوڑے نقوش قدم کو اپنے لیے مشن راہ بنانا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا آپ ہے سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کلی طور پر عمل پیرا ہو جائے، اور یہ بھی سنیں کہ اعلیٰ حضرت والا جو ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، ذرا زندگی اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ذرا سوانح اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو تم کو پتا چلے گا جب اعلیٰ حضرت کے جسم میں اتنی طاقت نہ بچی کہ اعلیٰ حضرت خود چل کر مسجد میں تشریف لے جائیں تو آپ کے خدمت کے لیے 3-4 لوگوں کو مقرر کر دیا گیا تھا جو آپ کو کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد رضا میں پہنچایا جاتا تھا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جماعت کا وقت قریب آ گیا۔ ایسا وقت قریب آ گیا، جماعت کا وقت قریب آ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی نگاہ دروازے پر ہے کہ وہ لوگ وہ کرسی اٹھانے والے ابھی تک کیوں نہیں آئے، کرسی اٹھانے والے ابھی تک کیوں نہیں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت سلسلہ وار دروازے کی طرف نگاہ باندھے کھڑے بیٹھے۔ جب وہ لوگ نہیں آئے تو اعلیٰ حضرت کو نماز چھوٹنے کا خطرہ نہیں تھا،
بلکہ اعلیٰ حضرت کو تکبیر تحریمہ چھوٹنے کا خوف تھا. یعنی نماز میں جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اعلیٰ حضرت وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اعلیٰ حضرت وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. جب دیکھا کہ وہ کرسی اٹھانے والے خدام ابھی تک نہیں آئے ہیں اور ادھر جماعت کا وقت قریب آ گیا ہے تکبیر تحریمہ چھوٹنے کا، جب خوف اعلیٰ حضرت پر لاحق ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا اور زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اپنے جسم کو زمین پر ڈال کر اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں تاکہ میں اسی طرح اپنے آپ کو مسجد تک پہنچا دوں. اللہ اکبر. ابھی اعلیٰ حضرت نے اپنے جسم کو زمین پر ڈال کر اپنے آپ کو کھینچنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ خادم آ گئے اور انہوں نے پھر اعلیٰ حضرت کو کرسی پر بٹھایا اور فوراً پھر وہ مسجد میں پہنچ گئے. کیا پتہ چلا؟ اعلیٰ حضرت نماز کے ایسے پابند. اللہ اکبر. کہ دوستوں اور بزرگوں، جب تاج الشریعہ ایسے پابند، سبحان اللہ، آپ کے ساتھ لمحہ لمحہ گزارنے والوں نے، عینی شاہدین نے، جن میں قابل ذکر سائے تاج الشریعہ دعوت قائد ملت مولانا عاشق حسین صاحب کشمیری مدث اللہ نورانی نے یہ فرمایا کہ تاج الشریعہ نے کبھی نماز قضا نہیں ہونے دی، بلکہ پوری زندگی میں حضور تاج الشریعہ کی صرف ایک نماز عصر قضا ہوئی جب نجدی حکومت نے آپ کو جیل میں بند کیا تھا سعودی عربیہ میں. اس وقت نماز عصر آپ کی قضا ہوئی. اس کے بعد کبھی کوئی نماز تاج الشریعہ قضا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. ہم نے خود دیکھا ہے. حضرات محترم، یہ اس خاندان کی یہ خاصیت ہی ہے کہ چاہے کتنا ہی ذوق ہو، کتنی ہی عدالت ہو، کتنی ہی کمزوری ہو، لیکن جب بات اسلام کی، دین کی، حقانیت کی، شریعت کی آ جاتی تھی، ان کے جسموں میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی تھی کہ اب سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند نے جب ایمرجنسی لگی تھی ہندوستان میں، جب حکومت وقت نے نسل بندی کو لازم کیا تھا، سارے لوگوں نے یا تو دباؤ میں آ کر یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائز کا فتویٰ لکھا تھا. صرف شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم، حضور مفتی عالم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھا کر فرمایا کہ مسلمان نسبندی نہیں کرا سکتے، مسلمان نسبندی نہیں کرا سکتے. حضرات، تو حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ جب حکومت وقت کے خلاف نکلا تو ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا، ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا اور ایمرجنسی لگی ہے. حضور مفتی اعظم ہند عدالت میں ہیں، ضعف میں ہیں، کمزوری میں ہیں. دو لوگ سہارا دے کر بٹھا رہے ہیں، دو لوگ سہارا دے کر لٹا رہے ہیں. یہ حالت ہے. رات حضور مفتی اعظم اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں اور آپ کے ہی کچھ چاہنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور آپ نے جو نسبندی کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، حضور اس پر نظر ثانی فرما دیں. یہ حالات صحیح نہیں ہیں اور یہ امکان لگتا ہے کہ آپ کو حکومت وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے، اور اگر ایسا ہوا تو پورا ہندوستان جل اٹھے گا کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید ہندوستان کے چپے چپے میں بستے ہیں. حضور اگر حکومت وقت نے آپ کے خلاف ایسی کارروائی کر دی تو ہندوستان میں دھماکہ ہو جائے گا، ہندوستان جل اٹھے گا. حضور نظر ثانی فرما دیں. اس طرح کا انہوں نے مشورہ پیش کیا تھا. تو حضرات محترم، اب دیکھیے یہ بات ہے سننے والی، یہ بات ہے سمجھنے والی کہ اب آپ نے ابھی سنا کہ دو لوگ سہارا دے کر لٹا
طاقت بغیر سہارے کے اٹھ کر بیٹھ کے مفتی اعظم. اور دیکھو جو ولی کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیسا جملہ اثر رکھتا ہے. میاں یہ بریلی ہے، بریلی میں آپ فتوے نہیں بدلے جاتے، وقت پڑنے پر حکومت بدل دی جاتی ہے. سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں، اور یہی معاملہ تاج الشریعہ کا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک ٹاکنگ واچ تھی کہ بار بار اس کا بٹن پریس کرتے اور کان کے قریب لے جا کر ٹائم سنتے. یہ ٹائم کیوں سن رہے ہیں تاج الشریعہ؟ کہیں دعوت میں جانا ہے، کہیں پروگرام میں جانا ہے، کہیں کوئی اور مصروفیت ہے؟ نہیں، یہ بار بار وقت سن رہے ہیں کہ نماز کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، نماز کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا. حضرات محترم، اور جو ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے میرے تاج الشریعہ کو کھڑے کر کے قبلہ رخ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں اب کوئی سہارا نہیں، اور پھر دیکھنے والوں کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے کہ جن کو پلنگ پر بھی چارپائی پر بھی سہارے کے ساتھ بٹھایا اور اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جب میرے تاج الشریعہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب کوئی ذوف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی سہارے کی وہاں محتاجی نہیں ہے، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تاج الشریعہ بغیر کسی سہارے کے ساری نماز اور سارے ارکان نماز صحیح طور پر ادا فرما رہے ہیں. یہ ہے ایمان کی طاقت. تو پیارے اس وقت میں یہ پیغام لے کر چلو کہ اعلیٰ حضرت والا جو ہوتا ہے، مفتی اعظم ہند والا جو ہوتا ہے، تاج الشریعہ والا جو ہوتا ہے، گلزار ملت والا جو ہوتا ہے، آئین ملت والا جو ہوتا ہے، حضور محدث کبیر والا جو ہوتا ہے، حضور ریاض ملت والا جو ہوتا ہے. حضرات محترم، جو ہمارے آقاؤں اور ہمارے بزرگوں سے محبت رکھتا ہے وہ نماز چھوڑنے والا نہیں، وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. اور پیارے، نماز سب کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی، نماز سب کے پیچھے نہیں ہوتی. سنی کی نماز سنی کے پیچھے ہوتی، سنی کی نماز سنی کے پیچھے ہوتی. لہذا یہ پیغام لے کر جاؤ پیارے کہ امام حسین نے کربلا میں 72 کی جماعت 22,000 کے خلاف الگ قائم کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جو حسینی ہوگا وہ حسینی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، جو یزیدی ہوگا وہ یزیدی کے پیچھے نماز پڑھے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان زندگی کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کا ہمیں خدمت گزار بنائے. ہمارے بزرگوں، ہمارے مشائخوں اور ہمارے سادات کرام کے عمر و اقبال میں، فضل و کمال میں، حسن و جمال میں اللہ پاک بے پناہ برکت دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا.